اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینے کو خدا حافظ کہہ کے اور نانا کے وطن کو چھوڑ کر ایک سفر اختیار کر رہے ہیں، اور وہ سفر منزل بمنزل طے ہوتا ہوا 2 محرم کو کربلا پہنچتا ہے۔ وہ قافلہ اور وہ کارواں سفر کا اختتام ہوتا ہے۔ مگر جہاں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں جب کوفے والوں نے خط لکھنے شروع کیے کہ امام تشریف لائیے، امام تشریف لائیے، اور تاریخ کہتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفے سے خط امام حسین علیہ السلام کو ملے، تو امام حسین نے اپنے ایک سفیر کو کوفے روانہ کیا کہ جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھو۔ حالانکہ امام معصوم تھے، انہیں سب کچھ معلوم تھا، اور سفیر کا تعین اتنا حسین کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ جتنے خود حسین تھے ان کا سفیر بھی اتنا حسین تھا۔ جناب مسلم بن عقیل، جناب عقیل کے صاحبزادے، یعنی مولا کائنات کے بھائی جناب عقیل اور ان کے فرزند جناب مسلم، جناب مسلم بن عقیل کے حسن کے لیے میں نے تاریخ میں عجیب چیز پڑھی ہے کہ جناب مسلم کے حسن کو جہاں ہم مولا عباس کے حسن کو بیان کرتے ہیں اور قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، وہاں جناب مسلم کے حسن کا عالم بھی عجیب تھا۔ وہ میں آگے گفتگو میں بتاؤں گا۔ جناب مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر بن کے اور اپنے 2 بچوں سمیت جناب ابراہیم اور جناب محمد کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ یقیناً جب آپ کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ 2 بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، جس کے ایک بچے کا نام ابراہیم تھا اور ایک بچے کا نام محمد تھا، جن کے روضہ مبارک آج بھی مسیب میں موجود ہیں، جناب ابراہیم کے اور جناب محمد کے۔ جناب مسلم کوفے کی جانب روانہ ہوئے، کوفے میں وارد ہوئے۔ امام حسین نے 28 صفر کو یہاں سے سفر کیا۔ سفر کی ابتدا ہوئی، نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہا، وہ الگ موضوع ہے۔ اب جناب مسلم کی حالات و واقعات پہ روشنی ڈالنی ہے۔ یہ وہ کوفہ تھا جو جناب مسلم کو دیکھ رہا تھا اور جناب مسلم کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ازدحام تھا، اور جب جناب مسلم نے نماز ادا کی، پہلی نماز کوفے میں، تو کثیر تعداد آپ کے پیچھے تھی اور آپ کی بیعت کرنا چاہتی تھی، مگر ایک طرف ابن زیاد کا خوف، ابن زیاد کے خوف کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نے اسی کوفے میں
مغربین کی نماز ادا کرنے کے بعد یوں دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا. یعنی ابن زیاد کا وہ ظلم و ستم کے آگے لوگوں نے، کوفے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب مسلم کوفے میں جو ہے وہ تنہا رہ گئے. ادھر امام حسین کا سفر جاری تھا. تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب جناب مسلم تنہا رہ گئے تو پھر وہ ایسے میں غریب الوطن، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں 5 باب الحوائج ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، ایسے ہی جناب مسلم باب الحوائج ہیں، مولا عباس باب الحوائج ہیں، جناب مسلم بھی باب الحوائج ہیں، اس لیے کہ غریب الوطن، پردیس کا عالم اور 2 بچوں کا ساتھ اور پورا کوفہ ویران. جناب ہانی بن عروہ جنہوں نے ان ساری سختیوں کے باوجود جناب مسلم کو پناہ دی. جناب ہانی بن عروہ کا مزار بھی جناب مسلم کے مزار کے ساتھ ہے. جہاں سے ہی آپ کو خدا لے جانا نصیب کرے تو وہاں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک طرف جناب امیر مختار کا روضہ ہے تو ایک طرف جناب ہانی بن عروہ کا روضہ ہے تو ایک جانب جناب مسلم کا روضہ ہے. آپ کو پناہ دی جناب مسلم کو. تو دوسری جانب جب مولا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور سفر کو آگے بڑھایا، ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، قافلہ رکا ہوا تھا، مولا عباس برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے زور سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا عباس نے پوچھا کہ آقا کیا ہوا؟ کہا کہ مسلم کو کوفہ کے دارالعمارہ سے زمین پہ پھینک دیا گیا. مولا عباس نے سر کو جھکایا، کہنے لگے کہ مولا مجھے آقا کسی طریقے سے اعجاز امامت سے پہنچا دے کوفہ میں. کہا نہیں، اس لیے کہ کربلا کوئی حادثہ تو نہیں تھا، پری پلان تھا. اور پھر جب جناب مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، رات کو فوجوں کو جب یہ پتہ چل گیا کہ جناب مسلم ہانی بن عروہ کے یہاں ہیں، نالین بندی ہوئی اور گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں آئیں. جناب مسلم سمجھ گئے کہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے چاروں طرف سے جناب مسلم کو گھیر لیا اور جناب مسلم نے تلوار چلائی. ابن زیاد کی فوج نے گھیرا ڈال کے جناب مسلم کو گرفتار کیا. 9 ذی الحج عید سے ایک دن پہلے. راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا. میں نے دکل باب کیا، عید کا دن تھا، امام باہر آئے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. راوی کہتا ہے میں نے عرض کی فرزند رسول آج عید ہے. معصوم نے فرمایا ہمیں مسلمانوں نے کب عید کرنے دی؟ ایک عید پہ ہمارے جد کو مسجد میں ضربت لگائی، دوسری عید پہ مسلم کی
लाश थी और कोफे की गलियां थीं। तो 9 ज़िलहिज जो ईद से एक दिन पहले जनाब मुस्लिम को जकड़ के रस्सियों में लेके चले, इब्न ज़ियाद के दरबार में आए। किसी ने बढ़ के कहा कि अमीर को सलाम करो। क्या कहने जनाब अकील की तरबियत के, जिनके लिए मौला अब्बास कहें कि मैंने अगर तलवार चलाना सीखी है तो जनाब मुस्लिम से सीखी है। कहा कायनात में मेरा अमीर सिर्फ़ हुसैन है। बस ये सुनना था। इब्न ज़ियाद से आप गुफ्तगू हुई है, आपने कहा मुझे सिर्फ़ इतना मौका दे दो कि मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लूँ। 2 रकात नमाज अदा की है, आपको दारुल अम्मारा पे ले जाया गया। वो जगह जब आप ज़ियारत करने जाते हैं तो देखते हैं, और आपने वहाँ से एक सलाम भेजा है, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ये आवाज़ मौला हुसैन ने सुनी और आपको दारुल अम्मारा से ज़मीन पे फेंक दिया गया। इमाम जनाब मुस्लिम की शहादत सुर्ख़ी करबला है, आगाज़ करबला है। एक मुसाफिर बेवतन की शहादत इब्तिदा है करबला की जनाब मुस्लिम से। करबला की तैयारी हो रही है 9 ज़िलहिज से। जनाब मुस्लिम की लाश थी और कूफे की गलियां थीं, और वो 2 बच्चे, यतीम बच्चे, इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू में उन बच्चों पे हम बताएंगे। इस तरीक़े से जनाब मुस्लिम की पहली शहादत, जिसको सुर्ख़ी करबला कहते हैं, और सुर्ख़ी करबला यानि आगाज़ करबला, इस गरीबुल वतन की शहादत से हुआ है। तो 9 ज़िलहिज हमारे लिए करबला के आगाज़ का दिन है। आगाज़ तो 28 रजब से हो गया था, मगर जनाब मुस्लिम की मज़लूमाना शहादत हमें ये पैगाम दे रही है कि वफ़ा देखनी है तो जनाब मुस्लिम में देखें, शुजाअत देखनी है तो जनाब मुस्लिम में देखें, इताअत इमाम देखनी है तो जनाब मुस्लिम में देखें। जनाब मुस्लिम ने इताअत इमाम का हक़ अदा कर दिया। अज़ादार हुसैन नेटवर्क की जानिब से मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में ये बात आखिर में अर्ज़ करूँगा कि करबला नमूदार हो चुकी है, आगाज़ करबला हो चुका है। अपने जहनों को, अपनी फ़िक्र को, अपने अज़हान को, अपने दिल को, अपने क़ुलूब को आगाज़ करबला के लिए तैयार कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद दीनी और तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए अभी हमारे चैनल अज़ादार हुसैन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।